بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالد مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں ملاقات میں نہ آج شاعر ہے، نہ کوئی ادیب ہے، نہ کوئی مصور ہے، اور نہ ہی میرے پاس کوئی گلوکار ہے. آج میرے عہد کے بچے ہیں، وہ بچے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اس پاکستان کے لیے کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں. ان بچوں نے سوچا اور اس پہ عمل کر لیا، اور انہوں نے یوتھ کلائمیٹ ایکٹیوسٹ پاکستان ایک گروپ بنایا. یہ گروپ کیا کرتا ہے، کہاں کہاں کرتا ہے، اور سب سے اہم سوال ہے کہ یہ کیوں کرتا ہے. یہ پاکستان کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں. اقبال نے کہا تھا نا، یہ بچے، یہ مٹی، یہ سب کچھ بہت اہم ہے. یہ جذباتی نہیں ہیں، ہوش و حواس کے بچے ہیں. یہ آئی ٹی کے وہ ماسٹر مائنڈ بچے ہو گئے ہیں جنہوں نے یہ سوچ لیا ہے اور تہیہ کر لیا ہے کہ ہم نے خوبصورت پاکستان میں رہنا ہے. آئیے ان سے ملتے ہیں. میرے ساتھ ہیں اس وقت حمزہ بن عامر، ان کے ساتھ ہیں خدیجہ حیدر، اور ساتھ ہیں ہنیہ عمران. آپ لوگ آئے، اچھا لگا. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو گروپ ہے وہ کیا کیا کرتا ہے. حمزہ، آپ اپنے بارے میں کچھ بتا رہے تھے. السلام علیکم، میرا نام حمزہ بن عامر ہے اور میں ایک یوتھ کلائمیٹ ایکٹیوسٹ ہوں. ہم یہاں ابھی اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہمیں جو ہے موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے کی بہت پرواہ ہے، اور ہم جو ہے اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے انہیں بھی اسی مسئلے کی بہت پرواہ ہے، اور وہ بھی اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم جو ہیں وہ مل نہیں پاتے. اور ہم نے اسی لیے یہ گروپ بنایا تھا تاکہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں اور موسمیاتی تبدیلی کا مسئلہ کو سالو کر سکیں. اوکے، خدیجہ کو دیں ذرا. خدیجہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ بھی ایسا ہی کچھ چاہتی ہیں. خدیجہ، یہ جو گروپ ہے جو آپ لوگوں نے بنا لیا ہے، میں ابھی بعد میں اوزون کے حوالے سے بات کروں گا، یا میں یہ موسمی اثرات جو ہمارے پاکستان پہ چل رہے ہیں ان پہ گروپ بنانے کا خیال کیوں آیا؟ یہ اس لیے آیا کہ ہم سب ایک جگہ اکٹھے ہو سکیں اور پھر حل نکال سکیں، بات ایک دوسرے سے کر سکیں کہ کیا کیا مسئلے ہیں ہماری موسمیاتی تبدیلی کے لحاظ سے اور جو پاکستان میں بڑھ رہے ہیں. تو ہم چاہ رہے تھے کہ جو یوتھ ہے ہماری پاکستان کی، وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ سکے اور ہم پھر اس کی سولوشنز اور پرابلم سب ڈسکس کر سکیں ایک ساتھ، اور ایک اسٹرینتھ کے ساتھ آگے جا سکیں اور اس پہ کام کر سکیں. گڈ. ہنیہ، بہت شکریہ، آپ لوگ آ چکے ہیں اور باتیں کرتے ہیں. ہنیہ، یہ جو گروپ آپ لوگوں نے بنایا، ایک تو موسمی اثرات سے بچانا چاہتے ہیں آپ، گلی محلے سے، شاپر سے جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں وہ اس سے بچانا چاہتے ہیں، کیمیکل سے پاک معاشرہ ہم چاہتے ہیں. یہ جتنا کچھ جہاں جہاں کیمیکل کا کام ہوتا ہے وہ گلیوں میں، محلوں میں، ہر جگہ پھیل جاتا ہے، پانی آلودہ ہو رہا ہے. آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ تو ہمارا ایک ٹارگٹ نہیں ہے، کیونکہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے، کلائمیٹ چینج جسے ہم کلائمیٹ کرائسس کہتے ہیں، کلائمیٹ ایمرجنسی، وہ ایک بہت واسٹ ایشو ہے، مطلب بہت بڑا مسئلہ ہے، اور بہت ہر چیز، ہر ایسپیکٹ جو آپ کی زندگی کا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے افیکٹ کر رہا ہے. تو ہمارا ایک خالی ٹارگٹ نہیں ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ ایک ٹارگٹ کی بات کریں تو ہم ایک دنیا اور ایک ہمارے جو ارتھ ہے اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہماری اسپیشیز ہے، ہیومینٹی جسے کہتے ہیں، انہیں ایکسٹنکٹ ہونے سے ہم روک پائیں. کیونکہ جس پاتھ پہ اب ہم ہیں وہ وہیں جا رہا ہے کہ ہم لوگ، ہماری جو اسپیشیز ہے وہ آہستہ آہستہ ایکسٹنکٹ ہو جائے گی. کیونکہ یہاں پہ ایک لمحہ ٹھہریے. دیکھیں، آپ نے کہا جی بہت ساری چیزیں ہیں ان میں، موسم، اس میں پانی کی آلودگی، اس میں شاپرز کا گلیوں میں پھینک دینا، کپڑوں کے کیمیکل، یہ وہ. اچھا، آپ لوگ بعض جگہوں پہ وہ اسٹرائک کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تو ہم لوگ کا جو سب سے پہلا جو ہم لوگ نے کیا تھا پروجیکٹ، یا آپ کہہ لیں اسٹرائک، پروٹیسٹ، وہ ہم نے کیا تھا پریس کلب کے سامنے. اور اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے شو اسٹرائک کیا تھا، کیونکہ جب کرونا کا ٹائم تھا تب ہم نے شروع کیا ہے گروپ. آبویسلی ہمیں آن لائن شروع کرنا پڑا کیونکہ ہم لوگ ملنا نہیں چاہ رہے تھے، کیونکہ کرونا کا ڈر ہوتا ہے. تو ہم لوگ نے شو اسٹرائک اس لیے کیا تھا کیونکہ جو کراچی فلڈز ہوئے تھے، یہ جو ریسنٹ پچھلے سال کراچی فلڈز ہوئے تھے، وہ ریکارڈ بریکنگ رینز تھیں. تو یہ جو ہے اس میں کلائمیٹ کرائسس کا بھی ہاتھ تھا. ایک اور بھی مسئلے تھے مگر کلائمیٹ کرائسس کا بھی اس میں ہاتھ تھا. تو وہ جو تھا، میڈیا کوئی بھی اس کے بارے میں، اس ایسپیکٹ کے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا
کہ جو کلائمیٹ کرائسس ہے وہ بھی اس کا مطلب اس کی وجہ سے کراچی فلڈز اتنے برے طریقے سے اتنے زیادہ ہوئے ہیں. تو اس پہ اویئرنیس خالی نہیں مگر اس پہ ہم جو ویسٹرن گورنمنٹس ہیں جو سب سے زیادہ کلائمیٹ کرائسس کو کر رہی ہیں اور مطلب جو سب سے زیادہ فیول کر رہی ہیں کاز کر رہی ہیں انہیں اکاؤنٹیبل ہولڈ کرنا, مطلب ان سے کہنا کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. ہم لوگ یہاں پہ جو سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں, جو ہماری یوتھ سب سے زیادہ افیکٹ ہوگی, جو پاکستان جو سب سے ٹاپ 10 کنٹریز میں سے جو افیکٹ ہوگا سب سے زیادہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے. حمزہ کو دیں, حمزہ سے پوچھتے ہیں. حمزہ, صرف یوتھ افیکٹ نہیں ہو رہی, یہ جو موسمی اثرات ہوں گے ان پہ تو سب سے پہلے بزرگ افیکٹ ہوں گے جو 70+ ہوں گے, جو وہ بھی تو اس میں سفر کریں گے نا. آپ لوگوں نے یہ جو خیال, کون سا ایسا پوائنٹ تھا جس سے آپ لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم لوگ یوں باہر نکلتے ہیں؟ آپ کی بہت جگہ پہ آپ اسٹرائک کر رہے ہوتے ہیں, بعض جگہ پہ آپ پوسٹر لے کے کھڑے ہوتے ہیں, کوئٹہ تک آپ چلے گئے پوسٹر لے کے, اور وہاں پہ بھی کوئی اس طرح کا مظاہرہ آپ نے کیا ہے, اور شہروں میں بھی کیا ہے. اویئرنیس کیسے دیتے ہیں آپ لوگوں کو؟ ہم سب سے پہلے تو جو ہے جو بزرگوں کو پہ فرق پڑتا ہے موسمیاتی تبدیلی کا, اس کے بارے میں بھی ہمیں پرواہ ہے. ہم جو ہے نوجوان ہوں, آپ بزرگ ہوں, آپ انسان ہوں, تو ہم جو ہے ہاں, یہ سب سے ضروری ہے, انسان ہونا ضروری ہے. ہم انسانوں کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہمیں پرواہ ساروں کی ہے. لیکن ہم نے دیکھا, ہمارے دماغ میں خیال یہی آیا کہ جو ہے ہم خود نوجوان ہیں اور ہمارے اراؤنڈ نوجوان ہیں جنہیں اس مسئلے کا پرواہ ہے, اور ان ساروں کو ہم ایک پلیٹ فارم دینا چاہتے تھے کہ اپنی آواز جو ہے وہ آواز پریزنٹ کرے لوگوں کو. ہم اس طرح کا پلیٹ فارم بنانا چاہتے تھے اپنے جیسے نوجوانوں کے لیے. اس لیے ہمارا یہ گروپ بنانے کے لیے ہمارا خیال آیا, اور ہم جس طرح کرتے ہیں ہم 2-3 چیزیں کرتے ہیں. ہم تو سب سے پہلے ہم جو ہے بزنسز کے پاس جاتے ہیں, ہم گورنمنٹ کے پاس, حکومت کے پاس جاتے ہیں, ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں, انہیں بتاتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے اور مسئلے کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں. اگر وہ نہیں سنتے تو پھر ہمیں پروٹیسٹ کرنا پڑتا ہے, پروٹیسٹ پہ نہیں سنتے تو ہم کرتے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ ہیں اور ہم مسئلے کا سلوشن چاہتے ہیں, ابھی چاہتے ہیں, اور کیونکہ ہم انتظار نہیں کر سکتے, کیونکہ مسئلہ جو ہے بہت بڑھ جائے گا اور پہلے سے بڑھ رہا ہے, بہت دیر سے بڑھ رہا ہے, اور ہم جو ہیں اسی لیے ساتھ آئیں گے. ہم میک شور کریں گے کہ ایک سلوشن ضرور آئے. خدیجہ, آپ تھوڑی سی اونچی آواز میں روشنی ڈالیے گا تاکہ ہمارے سارے دوست سن بھی سکیں. آپ کس چیز کو مسئلہ سمجھ رہی ہیں؟ جیسے بھی حمزہ نے کہا کہ جی یہ مسئلہ بہت بڑھ جائے گا, وہ مسئلہ موسمی تبدیلی کے ساتھ ساتھ کون سا ہے؟ دیکھیے, موسمیاتی تبدیلی نا ایک بہت واسٹ قسم کا مسئلہ ہے. آپ پانی میں کر سکتے ہیں, پانی جو سمندر پولیوٹ ہو رہے ہیں, یا پھر یہ ہوا گندی ہو رہی ہے, ہوا جو فضا ہے اس میں آکسیجن کی کمی ہوتی جا رہی ہے, یا پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ آواز بہت, ساؤنڈ پولوشن, آلودگی کی الگ الگ اقسام مطلب یہ ساری آلودگیاں ہیں, مطلب اس میں فضا کی آلودگی ہے, یہ پولوشن ہے, اس میں وہ کیا ہے جی اونچی آواز کے ہارن جو ہیں یہ بھی آلودگی ہے. اچھا, پھر اس کی اویئرنیس آپ لوگوں کو کیسے دیتے ہیں؟ ان کو مطلب کس طرح کوئی پمفلٹ چھاپتے ہیں یا روک کے سب کو سمجھاتے ہیں؟ نہیں, دیکھیے ہم لوگوں نے جیسے اپنے سوشل میڈیا کے تھرو اویئرنیس کر رہے ہیں, یا پھر جیسے ایک دوسرے سے بات کرنے میں ہی ہم ایک دوسرے کو ہائی لائٹ کرتے ہیں یہ مسئلہ کہ بھائی کلائمیٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے دنیا میں. یا پھر اب دیکھیں جیسے یہ کراچی کے فلڈز آئے تو اس میں کوئی بھی جیسے بات نہیں کر رہا تھا کہ یہ بارشیں کیوں اتنی زیادہ ریکارڈ کیوں ٹوٹ رہا ہے, کیونکہ یہاں پہ جو کلائمیٹ ہے وہ بدل رہا ہے. یا پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو برفانی علاقے ہیں وہاں پہ اب دھوپ زیادہ نکلنے لگی ہے, برف کم ہونے لگی ہے, تو وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ کلائمیٹ جو ہے نا وہاں کا چینج ہو رہا ہے. تو یہ اس پوائنٹ کو اویئرنیس اس لانے کے لیے نا کہ یہ کلائمیٹ, اس کے پیچھے جو اصل میں روٹ کاز ہے نا, وہ ہم ایک دوسرے کو جیسے بات کرنے میں بتاتے ہیں, یا پھر سوشل میڈیا کے تھرو, اور مطلب ایک دوسرے سے انٹریکشن کرنے میں نا جو ہے نا ہم لوگ, یا پھر اسٹرائکس کر رہے ہیں, اور پھر میڈیا تھوڑی بہت میڈیا کے تھرو بتا رہے ہیں اس طریقے سے. ہانیہ, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ موسم کی تبدیلیاں ہو رہی نا, کہیں پہ بارش زیادہ ہو رہی ہے, کبھی کم ہو رہی ہے, سردی کبھی ہم بہت جلدی سردی دیکھتے تھے سپٹمبر میں, اچھا اگست کے بعد سردی شروع ہو جاتی تھی, اب نومبر تک سردی نہیں آتی, یہ تبدیلی ہے. پانی جو ہے وہ کہیں دریاؤں میں پانی نہیں ہے. اچھا, یہ سارا کچھ جو موسمی تبدیلی, موسم کا یہ سرکل کا خراب ہونا, کہیں ایسا تو نہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ جی اوزون جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟
پہلے میں دو بات کرنا چاہوں گی. پہلی جو آپ نے پہلی بات کی تھی کہ بزرگ جو ہیں وہ بہت افیکٹ ہو رہے ہیں موسمیاتی تبدیلی سے, اس پہ میں نے ایک بات کرنی ہے چھوٹی سی. وہ یہ بات ہے کہ بزرگ تو ہو رہے ہیں افیکٹ, مگر جو سب سے زیادہ کلائمیٹ کرائسس سے افیکٹ ہوں گے اور ہو رہے ہیں وہ غریب لوگ ہیں, وہ مائنورٹیز ہیں جو پہلے ہی بہت ڈس ایڈوانٹیج پہ ہیں ہماری کمیونٹیز میں, ہماری سوسائٹی میں. اور وہ مطلب جو جنہیں کہتے ہیں مارجنلائزڈ کمیونٹیز, مطلب جو لوگ پہلے ہی ڈس ایڈوانٹیج پہ ہیں, وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوں گے, کیونکہ وہ جو ہے ان کے کھانے کو وہ جا کے افیکٹ کرے گا ڈائریکٹلی, اور وہ ان کی لائف اسٹائلس کو افیکٹ کرے گا. جو امیر لوگ ہیں, رچ ہیں, وہ پھر بھی گزارا کر سکتے ہیں ٹو اے پوائنٹ, ٹو این ایکسٹینٹ, ٹھیک ہے. دوسری بات جو اوزون کی آپ نے بات کی, اوزون کا ضرور اس میں ہاتھ ہوگا, مگر اوزون جو ہے وہ اس نے موسمیاتی تبدیلی کو کاز نہیں کیا. موسمیاتی تبدیلی جو فیول کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے کاز ہو رہا ہے, وہ جو بگ فاسل فیول کمپنیز ہیں, مطلب جو آئل کی کمپنیز ہیں, جو امیر لوگ ہیں, رچ لوگ ہیں سب سے زیادہ, جو ابھی کرونا وائرس کی وجہ سے بھی ان لوگوں نے بہت زیادہ پروفٹ کیا ہے, اور وہ اور امیر ہوتے جا رہے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ وہ لوگ جو ہیں اپنے جیٹس میں بیٹھتے ہیں اور بہت مطلب جو اپنے پیسے جن چیزوں میں وہ لگاتے ہیں, اس کی وجہ سے جو کلائمیٹ کرائسس ہے, موسمیاتی تبدیلی ہے, وہ اور افیکٹ ہو رہا ہے. تو اوزون کا ضرور اس میں ہاتھ ہوگا, مگر اوزون نے کلائمیٹ کرائسس کو مطلب کلائمیٹ کرائسس بنایا نہیں ہے, وہ مسئلہ شروع نہیں کیا. جو ویسٹرن گورنمنٹس ہیں, جو گورنمنٹس ہیں جو جیسے امریکہ ہے, ٹاپ مطلب پولوٹر ہے, کاربن ایمیٹر ہے, تو وہ جو کنٹریز ہیں یہ سب سے زیادہ افیکٹ کر رہی ہیں. جو رچ لوگ دنیا میں ہیں سب سے زیادہ, وہ لوگ اسے اور فیول کر رہے ہیں, اور جو یہ اس طرح کی کارپوریشنز ہیں, بڑی بڑی بزنسز جو ہیں, ملٹی نیشنلز ہیں, وہ اسے فیول کر رہے ہیں. اور مطلب وہ چاہتے ہیں کہ آپ بلیو کریں کہ وہ کیئر کرتے ہیں انوائرمنٹ کے بارے میں, مگر وہ دکھائیں گے کہ وہ کرتے ہیں, مگر پیچھے پیچھے وہ لوگ اور مطلب اس سے ہی وہ فیول کرے ہوں گے. اور آپ سے اور باتیں بڑی اچھی اچھی بھی کرتے ہیں. آپ سے بہت اچھی سی ایک بات اوزون کے حوالے سے کریں گے, خدیجہ سے بھی کرتے ہیں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین چھوٹی سی بریک, دیکھتے رہیے ملاقات خالد مجید کے ساتھ. جو کچھ بھی کریں اس کے اندر کلائمیٹ چینج میں فرق پڑ رہا ہے, کیونکہ ہم جیسے گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو اس کے اندر اتنا سارا کاربن نکل رہا ہوتا ہے. جیسے ہم کہیں کھاتے ہیں تو جو ہم اسٹرا جس کے ساتھ کھاتے ہیں, جس میں ہم ٹیک اوے کر لیتے ہیں, ادھر اتنا ہمارا فرق پڑتا ہے کہ وہی پولوشن ہمارے پھر آخر کار پانی میں ہی پہنچ جائے گی, ہمارے انڈس ویلی میں ہی پہنچ جائے گی. اور اس طرح پھر جب ہم دیکھ رہے ہیں ڈیزاسٹرز جو ہو رہے ہیں, کراچی میں جو فلڈنگ ہوئی ہے, جو پاکستان میں ابھی ہمارے ڈیزاسٹر ہو رہے ہیں ود لوکسٹ, یہ سارا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کمز ڈاؤن ٹو کلائمیٹ چینج. تو ہمارا فرق یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہم اپنا پلاسٹک کم کریں, ہم اپنا کاربن فٹ پرنٹ کم کریں, اور ہم اپنے جتنی کیپیسٹی ہے اس کے اندر اپنا ایک چینج بنائیں. ہم لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہوئے ہیں پلاسٹک پولوشن, پیپر پولوشن اور جو لینڈ ایئر پولوشن ہوتی ہے اس کے اگینسٹ پروٹیسٹ کرنے کے لیے. یہاں جو ریسٹورینٹس ہیں, لوگ ڈسپوزیبل پیکیجنگ یوز کرتے ہیں, پلاسٹک یوز کرتے ہیں, ڈسپوزیبل پلاسٹک یوز کرتے ہیں, اور اس کے اگینسٹ ہم لوگ یہاں پروٹیسٹ کرنے آئے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ 7 سال میں کلائمیٹ چینج اور جو کلائمیٹ کرائسس ہے وہ ایریورسیبل ہو جائے گا. یہ میرا فیوچر ہے, یہ آپ کا فیوچر ہے, اور یہ آپ کے بچوں کا فیوچر ہے. ویلکم بیک ناظرین, ملاقات میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے پاس یہ بچے جو ایکٹیوسٹ ہیں اور پاکستان کو خوب سے خوب تر اور اچھا بنانا چاہتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں, ان کے بڑے ہوں گے, بڑے سے مراد دادا ہو سکتے ہیں اور رشتے ہو سکتے ہیں جو تعمیر وطن کے وقت تھے, لیکن یہ تکمیل وطن کے لیے سرگرداں ہے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں وہ جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, اور پاکستان جہاں جہاں ان کو گندا نظر آتا ہے, یہ اس کے لیے کوشاں ہیں. ہانیہ, جب آپ لوگ باہر نکلتے ہو کہیں پہ احتجاج کرنے کے لیے, کہیں پہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے, تو آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے, یا ہر جگہ سے یا کہیں پہ کوئی ریئیکٹ بھی کرتے ہیں لوگ؟ تو یہ جو ہے بہت ہمیں ڈفرینٹ رسپانس ملتا ہے ڈفرینٹ جگہوں پہ. ٹھیک ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت کیوریس ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ نہ آئیں, یہ آپ یہ چیز, اور وہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہوتے, نہیں سننا چاہتے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں, اگر ہم سوشل میڈیا پہ بھی بات کریں اس کے بارے میں, کیونکہ ہماری پریزنس سوشل میڈیا پہ بھی ہے, تو وہ ہمیں روڈ الفاظ یوز کریں گے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم بہت چھوٹے ہیں ان چیزوں کو کرنے کے لیے, ہم ابھی اپنی پڑھائی پہ فوکس کریں, اس پہ ان کاموں میں کچھ نہیں ملتا. اور کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے.
مگر مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے زیادہ تر ہمیں سپورٹ بھی ملتی ہے اگر ہم، کیونکہ ہم بہت ٹائم سے کرتے آ رہے ہیں، 1-2 سالوں سے ہم یہ کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو احساس ہو گیا ہے، اور وہ لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ کلائمیٹ چینج جو ہے، موسمیاتی تبدیلی جو ہے وہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، اور کتنا ہم لوگ کیئر کرتے ہیں اس کے بارے میں، اور کتنا انہیں کیئر کرنا چاہیے، تو وہ سپورٹ کرتے ہیں یوزلی. مگر کچھ لوگ مذاق بھی بناتے ہیں، کچھ لوگ بدتمیزی بھی کرتے ہیں، مگر ہم لوگ جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم لوگ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم دنیا کے بارے میں فکر کرتے ہیں، اور کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی پلانٹ ہے، ایک ہی گھر ہے، اور ایک ہی ملک ہے، اور ایک ہی آئیڈینٹی ہے، اور وہ جو ہے آہستہ آہستہ سیکریفائز ہو رہی ہے اور وہ ختم ہو رہی ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے اگر ہم اسے فار گرانٹیڈ جو لے رہے ہیں، اس کے لیے اگر کوئی اٹھے گا نہیں، اپنی آواز نہیں اٹھائے گا تو پھر چیزیں بدلیں گی نہیں، اور ہم لوگ جو ہیں اس پہ بیسکلی کام کریں گے. خدیجہ، آپ سے ایک بات پوچھتے ہیں، یہ بتائیے یہ جو گلیوں محلوں میں شاپر لوگ پھینک دیتے ہیں، نالیاں بند ہو جاتی ہیں، پھر بہت ساری کیمیکل کی جو کمپنیز ہیں یا بہت ساری کمپنیز جن کے کیمیکل باہر پانی میں گر جاتے ہیں، ان کو آپ کیسے سمجھاتی ہیں کہ جی یہ کام نہ کریں وہ لوگ؟ دیکھیں ہم اسٹرائکس ہی کر رہے ہیں اور اویئرنیس لا رہے ہیں لوگوں میں کہ لوگ بھی اس چیز کے اگینسٹ پروٹیسٹ کریں. جیسے کچھ کمپنیز ہیں وہ یہ کیمیکل دریاؤں میں ڈال دیتی ہیں، پھر وہ دریاؤں میں جب پانی میں مل جاتا ہے تو پھر وہ مچھلیوں میں جا کے وہ کرتا ہے گڑبڑ، یا پھر وہ جو سمندر کے اندر پودے ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں. تو اس لحاظ سے مطلب وہ پورا جو سسٹم ہے اللہ کا بنایا ہوا وہ پورا خراب کر رہے ہیں ہم، مطلب بڑی بڑی کمپنیز جو ہے نا. تو اس پہ ہم لوگ یہی کرتے ہیں کہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ آپ نہ کریں، ان کو ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی جو پروفائلز ہیں سوشل میڈیا ان میں ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار وہ رسپانس کر دیتے ہیں پازیٹیولی، مگر ابھی تک اتنا کوئی خاص ایکشن نہیں آ رہا کمپنیز کی طرف سے کہ وہ واقعی میں انہوں نے پلاسٹک پروڈیوس کم کر رہی ہو یا پھر کیمیکل مطلب پازیٹیولی وہ آپ کے ساتھ مطلب وہ ہمیں کہیں گے کہ ہم کریں گے بٹ کرتے نہیں ہیں، کرتے نہیں ہیں. عمل ہمیں سے بس ایک زندگی ٹائم کے بنتی لیے ہے. فار ٹائم بھی وہ کہیں گے کہ نہیں نہیں ہم کریں گے ابھی 1-2 مہینوں میں، لیکن وہ 1-2 مہینوں بعد کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا. اچھا تو یہ حمزہ، یہ جو موسم خراب ہو رہا ہے، کیا بے تحاشا گاڑیوں کا دھواں یہ بھی اس میں اثر انداز ہو رہا ہوگا؟ فضائی آلودگی جو ہوتی ہے، جو گاڑیوں کے دھوئیں سے آتی ہے، ہر طرح کے دھوئیں سے آتی ہے، جو ہماری ہوا ہوتی ہے وہ آلودہ ہو جاتی ہے. یہ ایک مسئلہ ہے، یہ موسمیاتی تبدیلی کا ایک مسئلہ ہے، اس میں شامل ہے، خالی وہ مسئلہ نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے ہماری اسموک آتی ہے. لاہور میں اکثر اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں، ایون باقی شہروں میں بھی اس طرح کے مسئلے آنا شروع ہو گئے ہیں. جن لوگوں کو ایزما ہے یا اس طرح کی بیماریاں ہیں، ان کی بیماریاں زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں ان کے لیے، اس طرح کے نقصان ہوتے ہیں لوگوں کے. تو ہاں، یہ جو ہماری گاڑیاں ہم چلا رہے ہوتے ہیں، ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنا چاہیے. مطلب کہ یا پھر اگر پبلک ٹرانسپورٹ نہیں یوز ہوتا ہر جگہ تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایک گاڑی میں رہنا چاہیے، اپنی اپنی گاڑی وہ لگ نہیں جانا چاہیے. اس طرح کے طریقے سے استعمال کرنے چاہیے تاکہ جو ہے یہ فضائی آلودگی کا مسئلہ ٹھیک ہو. کیونکہ فضائی آلودگی بھی آلودگی ہے، وہ بھی موسمیاتی تبدیلی کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے. ہمارے جو ہے یہ ہم پولوٹنٹس بناتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا اوزون کہہ رہا ہوں سوری، ہمارے جو ہم پولوٹنٹس بناتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے ہمارا جو ہے موسم زیادہ گرم ہوتا ہے، اس طرح کے مسئلے آتے ہیں. تو ہاں، فضائی آلودگی بھی ایک مسئلہ ہے جسے ہم نے سالو کرنا ہے. ہانیہ، جب آپ لوگ احتجاج کرنے چلتے ہو تو کتنے لوگ ہوتے ہو آپ لوگ؟ ہم دیکھو نا، وہ دائرے دکاندار تو پریشان ہوں گے، اندازہ ہو کتنے تو ہوتے ہیں آپ ہمارا لوگ؟ ڈفرینٹ وہ ہوا ایک ٹائم پہ ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں. تو پہلے جب ہم نے بالکل شروع کیا تھا تو کافی کم لوگ تھے، مشکلوں سے منیمم سے میکسیمم کتنے ہوتے ہیں آپ لوگ؟ مطلب 3 سے 10 لوگ ہوں گے، 5 سے 10 لوگ ہوں گے. 10 12 15؟ ہاں اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو 10 12 15 لوگوں سے وہ ڈر جاتے ہیں، وہ سارے بچے ہی ہوں گے نا آپ ہاں، لوگ؟ کیونکہ بچے ہیں، مگر ہم لوگ سامنے پوسٹرز اور وہ سارا کچھ بنا کے لے کے جاتے ہیں، ہم میڈیا بلاتے ہیں وہاں پہ تو وہ ڈر جاتے ہیں کیونکہ اتنے زیادہ لوگ ایک اسٹور میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں پوسٹرز کے ساتھ. تو وہ کھانا کھانے تو نہیں آئے نا، وہ کوئی مطلب شاپنگ کرنے کے لیے تو نہیں آئے. کون کون سی کلاسیں ہیں آپ لوگوں کی؟ کون کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہو؟ تو ہم لوگ جو ہے ہم لوگ سب 12th گریڈ میں ہیں اور ایک ہی اسکول میں ہیں. مگر ہمارا جو گروپ ہے یوتھ کلائمیٹ ایکٹیوسٹ پاکستان،
جس میں 80+ لوگ ہیں. اس میں ڈفرینٹ لوگ ہیں, ڈفرینٹ ایجز کے, یونیورسٹی میں بھی ہیں, جابس بھی لوگ کر رہے ہیں, جو لوگ ینگ بھی ہیں, مطلب 9th گریڈ میں ہوں گے, 6th گریڈ کے بھی بچے ہیں, 5th گریڈ کے, اور ڈفرینٹ اسکول سے اور ڈفرینٹ سٹی سے, مطلب شہر بھی, مطلب ڈفرینٹ, کراچی, پشاور, لاہور, کوئٹہ, ان سارے شہروں سے لوگ ہیں ہمارے گروپ. وہ لوگ آپ لوگوں کو کوآرڈینیٹ کرتے ہیں یا آپ لوگ ان کے پاس چلے جاتے ہیں کبھی وہاں پہ, یا وہ لوگ وہاں خود ہی یہ سب کچھ کر لیتے تو ہیں؟ وہ لوگ وہاں پہ الگ سے کرتے ہیں, ہم لوگ پلان ایک ساتھ بناتے ہیں, اور پھر ہم ایک ہی ٹائم پہ ایک ہی چیز کرتے ہیں. تو ابھی کیونکہ کرونا ہے تو ہمیں آن لائن کافی کچھ کرنا پڑ رہا ہے, مگر کبھی ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی وہاں پہ آرگنائز کریں, تو وہ بھی کرتے ہیں وہاں پہ. اسلام آباد میں بھی ہم کرتے ہیں, وہ وہاں پہ کریں گے. تو ڈفرینٹ شہروں میں پھر ایک ساتھ ہو جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے پھر یونٹی بھی شو ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ایک ساتھ کام کریں. اور ہم لوگ یہ نہیں کہ 1-2 بچے ہیں جنہیں تھوڑی سی کلائمیٹ چینج کی فکر ہے, یا ہم خالی یونیورسٹی اپلیکیشنس کے لیے کر رہے ہیں. ہمارے لیے تو یہ لانگ ہال, مطلب یہ ہم پوری زندگی اس پہ اگر لگا رہنا پڑے تو ہم لگے رہیں گے, کیونکہ ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ. اور مطلب امپورٹنٹ ہمارے لیے خالی نہیں ہونی چاہیے, مگر یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے, ہابی نہیں ہے ہماری. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو ہمیں, مطلب بہت پریشر بھی ہمارے پہ ڈلتا ہے, کیونکہ ہم بچے ہیں. مطلب ہمیں اپنے, جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ پڑھائی پہ فوکس کرو, ہم چاہتے ہیں کہ ہم خالی پڑھائی پہ فوکس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شوگر لگائیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم ہر دن جیسے گلیوں میں نکلیں, لوگوں سے بات کریں اس کے بارے میں, اور پھر آگے سے ان کی بھی بےزتیاں سنیں کہ تمہیں نہیں پتہ اور اس طرح. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی نارمل ہوتا ہے, مگر اگر ہماری دنیا ہمارے سامنے, ہمارے آنکھوں کے سامنے خراب ہو رہی ہے, برباد ہو رہی ہے, اور ہم اس کے بارے میں کچھ بولیں نا, ہم اس کے بارے میں کچھ کریں نا, تو پھر تو وہ تو پھر ہماری رسپانسبلٹی ہو گئی نا, کہ اگر اور کوئی کچھ نہیں کرا تو پھر ہمیں تو کرنے کی ضرورت ہے. اور مطلب ہمیں تو اس پہ لگے رہیں گے جتنا بھی ٹائم لگے گا, جتنے بھی مطلب جو بھی ایفرٹ کی ضرورت ہے, ہم رکیں گے نہیں. دیکھیے ابھی جو بات انہوں نے کی, آپ اپنے گھر اور اپنی گلی کے بارے میں کیا کہتی ہیں کہ وہاں کے لوگ ہیں وہ آپ سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں یا کر رہے ہیں, یا گلی کے بچے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کوئی ہیلپ فل ہیں؟ نہیں, مطلب ابھی ہم لوگ بتا رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو کہ یا پھر اپنے جو ینگ پیئرز ہیں, سچی بتانا ہے, وہ جو سہیلیوں کو یا جو فرینڈز ہیں ان کو بچانا نہیں ہے. نہیں, اچھا مطلب وہی نا, رسپانس ڈفر کرتا ہے. کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں بس فضول میں ٹائم ویسٹ نہ کرو ایسے کر کے نا, یا پھر اور کچھ لوگ سپورٹیو ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ کا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ریئلائز کرتے ہیں. مطلب ہم خود بھی آہستہ آہستہ ہم لوگوں نے محسوس کیا کہ واقعی میں موسم جو ہے وہ ایک اہم چیز ہے, تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس چیز میں آئیں گے کہ وہ پھر خیال کریں گے کہ ٹھیک ہے پلاسٹک نہ استعمال کریں, کچرا نہ پھینکیں. مطلب وہ آہستہ آہستہ ریئلائز کریں گے. کچھ لوگوں کا یہی رسپانس ہوتا ہے کہ نہیں ابھی ٹائم ویسٹ نہ کرو, یہ فضول کے کام ہے, اور ایسے کر کے نا. بٹ سب کا رسپانس الگ الگ ہوتا ہے. مطلب کبھی کبھار تو آپ کے پیرنٹس بھی آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے, وہ کہیں گے کن کاموں میں پڑ گئی ہو, ابھی پڑھائی کرو. لیکن بات وہی ہے کہ آگے کی جو ہم لوگ کی سال آ رہے ہیں ان میں جو موسم کی تبدیلی ابھی سے نظر آنے لگی ہے نا, یہ بہت ڈینجرس ہے. سمندروں میں پانی اتنا آ رہا ہے کہ وہ فلڈز ہوں گے, اور پھر الگ الگ قسم کے مسئلے آئیں گے. تو اٹس بیٹر کہ ہم ابھی سے ایکشن لیں, ابھی سے اپنے آپ کو بچانے کا سامان اکٹھا کریں, اپنے موسم کو, اپنی دنیا کا خیال رکھنا, اپنی تو دنیا اسی کا خیال رکھنا ہے, تو اس کے لیے کام کریں. تو یہ ہمارا بس موٹیو ہے. حمزہ, آپ کی پڑھائی جو ہے وہ کس طرح, اس کو ٹائمنگ وہ متاثر تو نہیں ہوتی ان سب چیزوں سے؟ جو یوتھ کلائمیٹ ایکٹیوسٹ کا گروپ ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے نا آپ اپنی والنٹیئر بیسس پہ کام کریں. تو اگر آپ ٹائم نکال سکتے ہیں تو آ جائیں, جس کی وجہ سے 80 لوگ ہیں, اور جو ہے ہمارے پروٹیسٹ میں 10, 15, 20 آتے ہیں. وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم میک شیور کرتے ہیں کہ آپ کا جو ہے ٹائم نکل جائے تو آ جاؤ. obviously ابھی جب آپ اتنے سیکریفائسز کرتے ہو, کسی چیز کی آپ کو پرواہ ہوتی ہے, تو آپ کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے, تھوڑا سا کم لگانا پڑتا ہے, لیکن اتنا زیادہ متاثر نہیں ہوتا. اینڈ میں اگر آپ کو پرواہ ہے انوائرمنٹ کے بارے میں, موسمیاتی تبدیلی کی سلوشن آپ چاہتے ہیں, تو آپ کو تھوڑی سی پڑھائی سیکریفائز کرنی پڑے گی. لیکن آخر میں تو یہی اوپینین رکھتا ہوں کہ اینڈ میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, پڑھائی بھی چلے گی, اور ساتھ میں جو ہے ہم اس مسئلے کی سلوشن کے اور قریب آئیں گے. ہانیہ, اسلام آباد میں آپ کا جو گروپ ہے وہ کتنے لوگوں پہ مشتمل ہے؟ اسلام آباد میں ہوں گے کچھ 30-50 لوگ تک ہوں گے.
अच्छा, तो ये जिस वक्त आप कोई कॉल कर लेते हैं कहीं पे चलने की, कहीं आने की, तो उसमें से ज़ाहिर है किसी का पेपर भी हो सकता है, कोई और भी कोई पढ़ाई में ज़्यादा मसरूफ़ हो सकता है, किसी के को बुखार हो सकता है। तो जब हम ये पिंडी इस्लामाबाद में कोई बाहर निकलते हैं तो मैक्सिमम एंड मिनिमम कितने लोग होते हैं? लोग तो वही लोगों से मुराद आपके ग्रुप की है? हाँ, तो ग्रुप के लोग 10-20 लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, क्योंकि यही होता है कि लोगों के बहुत चीज़ें चल रही होती हैं, यूनिवर्सिटी के पेपर्स होंगे, सैट जो हमारा वो एक पेपर है वो लोगों को देना होता है, वो डिफरेंट टाइमिंग्स पे होता है, लोगों के फैमिली के वो होते हैं कमिटमेंट्स, और वैसे भी लोग और चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। तो वो हमारा इसलिए हमने फ्लेक्सिबल रखा क्योंकि वॉलंटियर वर्क है ये बेसिकली, तो उस तरीके से फ्लेक्सिबल है, आपको कोई वो उसकी ज़रूरत नहीं कि अगर आप नहीं आओगे तो हम आपको ग्रुप से निकाल देंगे। और आप क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट एक्टिविज़म जो है ना, जो हम अपने आप को कहते हैं क्लाइमेट एक्टिविस्ट्स, अच्छा, हमारा मतलब ये नहीं है कि आप क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट तो मतलब वो ना डर जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। क्लाइमेट एक्टिविज़म ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे आपको बहुत हर दिन 24/7 लगे रहना होता है, मतलब काम, कुछ लोग बहुत पूरी ज़िंदगी अपने इस काम पे दे देते हैं और मतलब ह्यूमैनिटी पे काम करते हैं। मगर कुछ लोग डिफरेंट, आप अपने आर्ट के थ्रू एक्टिविस्ट बन सकते हो, आप अपने स्पीकिंग, राइटिंग, आपको पता है आप तो वो भी करते हैं, ड्रामास भी लिखते हैं, तो आपको तो पता होगा इसके बारे में, राइटिंग और स्पीकिंग। और कुछ लोग जो हैं वो इंटरव्यूज़ वगैरह में नहीं आएंगे, वो नहीं बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, मगर वो साइड लाइन्स पे इतना काम कर रहे होंगे क्योंकि वो मतलब कुछ लोग होते हैं थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, तो मगर लोगों की डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ होती हैं, डिफरेंट स्किल्स होते हैं, और आप उन स्किल्स को उनको यूज़ करके एक एक्टिविस्ट बन सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब एक ही एक्टिविस्ट का मीनिंग हो कि आप प्रोटेस्ट पे जाके चीखो तो फिर आप एक्टिविस्ट हो। आप एक्टिविस्ट, आप आर्टिस्ट भी हो सकते हो, आर्ट के थ्रू आप एक्टिविस्ट बन सकते हो, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो हमारे जो ग्रुप में जितने भी लोग आते हैं, शायद लोग कभी कभी कम भी हों, ज़्यादा भी हों, मगर हर बंदा किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। और एक्टिविज़म जो है, हम सब क्लाइमेट एक्टिविस्ट्स हैं, और हाँ, क्योंकि हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस दुनिया का ख्याल रखें, और इस दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे बनती है। बहुत शुक्रिया आपका, हानिया आपका, खदीजा आपका, हमज़ा आपका। आप लोग आए और आके आपने अच्छी बात की। ये ग्रुप बहुत बड़ा होना ज़रूरी नहीं। कहते हैं कि किसी ने कहा था कि बहुत बड़ा लश्कर हो और उसके औसान ख़ता हो जाएं, वो शिकस्त उसको मिल जाती है। छोटा सा ग्रुप हो और सारे कमिटेड हों तो फ़तह मिलती है। और आज मैं ये भी बताऊं कि आज के बाद से इन बच्चों के साथ कम से कम मैं और मेरे एजाज साहब, हम 2 बंदे हर उस जगह पे मौजूद होंगे जहां पे आप लोग जाया करेंगे। एजाज साहब से अभी मैंने पूछा नहीं, लेकिन मैं कमिट कर रहा हूं। कौमें वही तरक्की करती हैं जिनके बच्चे, जिनके अफराद अपने मुल्क को, अपने कौम को और अपने लोगों के लिए भलाई सोचते हैं। इन बच्चों ने सोचा, उस पर अमल कर रहे हैं, हम इनके लिए दुआगो हैं। खालिद मजीद को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।